آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نازیہ عمر ہادیہ کے شمارہ فروری 2023 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ عکس ہادیہ سے کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے ہندوستان میں خواتین کے لیے بڑھتا غیر محفوظ ماحول، اور اس کی رائٹر ڈاکٹر فاطمہ تنویر ہیں۔ صدیوں سے چلی آ رہی ہندوستان کی پلیورل سوسائٹی، گنگا جمنی تہذیب اور ملا جلا کلچر تکثیری سماج کی ایک خاص پہچان لیے ہوئے ہیں۔ یہاں ہر ذات و برادری، رنگ و نسل سے اوپر اٹھ کر ہندوستان کا خوبصورت دستور سب کو سماجی برابری و انصاف دلانے والا قانون تمام آئینی دفعات سے مزین ہے، لیکن آج وہی قانون اور دستور سب کے سب اس وقت خاموش ہیں۔ جہاں ایک طرف ہر شہری کو کھانے پینے سے لے کر اپنے تمام مذہبی رسومات سے لے کر مذہب کی تشہیر و نمائندگی کا پورا دستوری حق ملا ہوا ہے، اسکول اور کالج سے لے کر تعلیم و تہذیب و کلچر کو فروغ دینے کی پوری آزادی حاصل ہے، وہیں ایک انسان کی حیثیت سے ہر ایک کو تمام جائز حقوق حاصل ہونے کے باوجود اس خوبصورت دستور کی موجودگی میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ملک میں سماجی تفریق کا رجحان تیزی سے پنپ رہا ہے۔ اسے کھاد، پانی اور ہوا اس طرح مل رہی ہے کہ گویا اس ملک کی فضا کو اس کے لیے ہموار کیا جا رہا ہے۔ ظلم و تشدد، غیر انسانی کاموں، ان ہیومن بیہیویئر کو اس طرح روا کر دیا گیا ہے کہ ظلم اگر پسماندہ، غریب اور کچلے ہوئے لوگوں پر ہو تو وہ ظلم نہیں ہے، اگر اقلیتی طبقے پر ہو تو وہ جائز ہے۔ اس سے پروانہ مل جاتا ہے کہ اس کے خلاف کوئی کارروائی، سنوائی نہیں ہوگی، نہ کوئی رپورٹ درج ہوگی، نہ قانونی چارہ جوئی حاصل ہوگی۔ رولنگ پارٹی کے چشموں پر تماشائے اہل وطن ہوتا رہے گا۔ بقول شاعر، ظلم کے کاروبار میں ظالم کہیں کسے، ہاتھ سبھی کے سرخ ہیں، قاتل کہیں کسے۔ سماجی تفریق کا نشانہ غریب و پسماندہ طبقے کے ساتھ ہی خواتین بھی بن رہی ہیں۔ اس میں غریب مزدور خواتین کے ساتھ پڑھی لکھی اعلیٰ طبقے کی خواتین بھی شامل ہیں، خواہ وہ NGO کی ذمہ دار ہوں، سماج سدھار کا کام کرنے والی ہو، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والی خواتین ہوں، سب کی سب اس کی زد میں آ چکی ہیں۔ ابھی دہلی میں خواتین وومن کمیشن کی چیئرمین سواتی مالیوال پر ہونے والے حملے اور چھیڑ چھاڑ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اعلیٰ عہدوں پر فائز خواتین بھی محفوظ نہیں ہیں۔ ان پر اس لیے حملے ہو رہے ہیں کہ وہ انصاف کے لیے آواز اٹھا رہی ہیں۔ اسی طرح حجاب کے معاملے کو لے لیں، اس ایشو کو اس طرح اٹھایا گیا گویا حجاب پہننے والی لڑکیاں اس ملک کی نہیں یا پھر وہ دوسرے درجے کی شہری ہے۔ انہیں اس قدر پریشان کیا گیا کہ ان میں سے بہت سی بچیوں نے تعلیم سے ہی منہ موڑ لیا، ان پر دہشت طاری کر دی گئی۔ حالیہ ہلدوانی کا واقعہ کو ہی لے لیں، کھڑکھڑاتی ٹھنڈ میں ایک بڑی آبادی دیکھتی ہے کہ اس کا آشیانہ اجڑنے والا ہے تو مجبور ہو کر وہ گھروں سے باہر سڑکوں پر بچوں، بوڑھوں اور نوجوانوں کے ساتھ نکل آتی ہے۔ انہی سرد لہروں کے درمیان دہلی کی سڑکوں پر ایک لڑکی کو ٹکر مار کر گزرتی کار کئی کلومیٹر تک گھسیٹتی ہوئی لے جاتی ہے اور انسانیت کو شرمسار کر دیتی ہے کہ عورت کی نگہبانوں کہاں ہو تم؟ پولیس، کارپوریشن، ایڈمنسٹریشن سب کے سب موجود ہیں اور یہ واقعات نظروں کے سامنے سے ہو کر گزر جاتے ہیں، کسی کے کانوں پر جو تک نہیں رینگتی۔ ایک طرف قانون یہ کہتا ہے کہ اگر عورت حاملہ ہے تو اسے گرفتار کر کے جیل نہیں بھیجا جائے گا، دوسری طرف صفورہ زرگر کو اس حالت میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے بنا کسی جرم اور اس کے ثبوت کے ڈال دیا جاتا ہے۔ ہر طرف خاموشی ہوتی ہے، کوئی بولنے والا نہیں ہے، اور ہے بھی تو نقار خانے میں طوطی کی آواز کون سنے گا؟ سماجی تفریق کی یہ زندہ مثال ہے۔ اگر ہم جائزہ لیں کہ سماجی نابرابری اور کن کن بنیادوں پر ہو رہی ہے تو یہ چند اہم اسباب سامنے آتے ہیں۔ مذہبی عصبیت اور منافرت۔ مذہب کی بنیاد پر ہونے والی نابرابری ہم کو تیزی کے ساتھ پنپتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ہر طرف آئے دن ہونے والے واقعات فرقہ وارانہ فضا کو ہموار کر رہے ہیں۔ مذہبی منافرت کا زہر سماج کی جڑوں میں پیوست ہو چکا ہے اور اس سے ہر ایک متاثر ہو رہا ہے۔ لوگوں کے اندر یہ بات اب گھر کر رہی ہے کہ مذہب کی بنیاد پر ہم سب کے لیے ایک دوسرے سے الگ اور دور رہنا ضروری ہے، ورنہ ہماری سالمیت کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، ہماری پہچان اور شناخت ختم ہو جائے گی۔ اس بات کو اچھی طرح دل و دماغ میں پیوست اور ذہن نشین کرانے کے لیے اقلیتوں کے مذاہب پر فرقہ وارانہ حملے ہوتے ہیں،
ان کو طرح طرح کے نام دے کر گنہگار ثابت کیا جاتا ہے، کبھی لو جہاد کے نام پر، کبھی گھر واپسی کے نام پر دہشت پھیلا کر اسلام کا ہوا کھڑا کیا جاتا ہے۔ اسے ایک دہشت گرد مذہب سے تشبیہ دی جاتی ہے اور ایک طرح کا فوبیا پیدا کیا جاتا ہے۔ اس کا ڈر اور خوف پیدا کیا جاتا ہے تاکہ لوگ خود بخود اپنی دنیا میں سمٹنے لگے، اپنے خول میں قید ہو جائیں اور حقیقت کو معلوم کرنا ضروری نہ سمجھا جائے۔ اس طرح کسی مذہب پر لگائے گئے الزاموں کی تحقیق کسی کے لیے ضروری یا اہم نہیں ہوتی، بس بقول شاعر چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی کہ مصداق پورا ماحول بگڑتا چلا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ذات، برادری اور کاسٹ کی بنیاد پر منافرت بھی صدیوں سے چلی آ رہی ہے۔ برادری واد، اونچ نیچ، چھوا چھوت کا ماحول اور ان کے لیے بنائی گئی سماجی حدود اور پابندیاں آج بھی پوری مضبوطی کے ساتھ قائم ہیں۔ خصوصاً دیہاتی علاقوں میں آج بھی اعلیٰ ذات کے مندروں میں ہریجنوں کے بچوں، عورتوں اور مردوں کا داخلہ ممنوع ہے۔ آج بھی اسکولوں کی کلاس میں دلتوں کے بچے سب سے پیچھے بیٹھنے پر مجبور کیے جاتے ہیں۔ آج بھی ان کی شادیوں میں ان کے بچے گھوڑے پر بیٹھ کر آزادی سے محلے میں نہیں نکل سکتے۔ جو ہی اعلیٰ ذات کے محلے سے ان کا گزر ہوتا ہے ان کی پٹائی کر دی جاتی ہے۔ پورے ہندوستان میں آج بھی کوئی دلت ہوٹل نہیں پایا جاتا جہاں یہ لکھا ہو کہ ہریجن ہوٹل ہے، یہاں کوئی بھی آ سکتا ہے۔ اس طرح کاسٹ کی بنیاد پر یہ تفریق ہمارے سماج کو کس طرح بانٹنے کا کام کر رہی ہے، یہ قابل توجہ پہلو ہے۔ جنڈر کی بنیاد پر عورتوں اور مردوں کی تفریق۔ جہاں تک عورتوں کے حقوق اور رائٹ کی بات کی جاتی ہے، جنڈر ڈسکریمنیشن پر جو بھی لکھا اور کہا جاتا ہے، یہ بات پورے زور سے کہی جاتی ہے کہ ہماری سوسائٹی مرد کی جانبدار ہے، میل ڈومینیٹڈ ہے۔ ہندی میں کہیں تو پتو ستا بھی اسے کہہ سکتے ہیں اور مرد پردھان بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود خواتین ہر مقام پر اپنی محنت اور کوشش سے جا پہنچی ہے۔ انہوں نے اپنے وجود کو منوا لیا ہے۔ تعلیم و تدریس کے میدان سے باہر نکل کر آفیسز کے اعلیٰ ترین مناصب پر وہ فائز ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی انہیں برابر کا درجہ حاصل نہیں ہے۔ ان کی تنخواہیں کم ہیں، انہیں پوری اجرت نہیں ملتی، کام کے گھنٹے زیادہ ہیں، چھٹیوں کے معاملے میں کوئی چھوٹ نہیں، کھڑے رہ کر کام کرنے اور ڈیوٹی کے دوران کوئی رعایت نہیں دی جاتی، بلکہ ان کے ساتھ یہ زیادتی ہوتی ہے کہ بہت کم تنخواہوں پر کھیتوں میں، باغات میں، گھروں کے کاموں میں، مزدوری کی جگہوں پر، عمارت بنانے کے کاموں میں ان کا استحصال ہوتا ہے۔ سائبر کرائم کا بڑھتا ہوا ماحول۔ اس سوشل سائنس کی دنیا میں ٹیکنالوجی کا استعمال اور ترقی یافتہ ممالک کی دوڑ میں ہندوستان کی برتری کے باوجود سائبر کرائم کا بڑھتا رجحان ہمارے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ فیک آئی ڈی کے ذریعے اکاؤنٹ بنا کر کبھی سلی ڈیل، کبھی بلی بائی ایپ کے ذریعے خواتین کی نیلامی تک کر دی جاتی ہے۔ ان کی تصویریں لے کر اس کا غلط استعمال کر کے انہیں ہراساں کیا جاتا ہے۔ ٹیکنالوجی کا غلط استعمال اور ان کے ناموں سے چھیڑ چھاڑ کر کے انہیں بدنامی کا خوف دلا کر ان کا غلط استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح سائبر بولنگ کے ذریعے بھی بھولی بھالی خواتین کو نشانہ بنانا تیزی سے عام ہو رہا ہے۔ ورک پلیس ہراسمنٹ۔ کام کی جگہوں پر ہراساں کرنے کا معاملہ بھی دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ خواتین خواہ وہ کسی بھی معتبر پیشے میں ہوں، ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، کھیلوں کی دنیا سے تعلق رکھنے والی ہوں، بالی ووڈ میں ہوں یا کہیں بھی ہو، وہ محفوظ نہیں ہے۔ ابھی کشتی مقابلے کی ماہر خاتون کی شکایت پر جو تماشا بنا وہ بھی ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ ہیومن ٹریفکنگ۔ انسانوں کی خریداری اور سپلائی میں صدیوں سے چلی آ رہی عورت کی خرید و فروخت، نیلامی اور بولی، اس کے علاوہ کوٹھوں کے لیے عورتوں کی تجارت اور بڑے بڑے شہروں میں پورے محلے اس نام پر آباد کرنے والی، چند سکوں کے عوض اپنی عزت نیلام کرنے والی خواتین کی دردناک داستان ہے جس پر ایک دفتر سیاہ ہو سکتا ہے۔ ان کے قصے تو ہم سنتے چلے آ رہے ہیں اور ان کی سپلائی اور ان کے بیوپار کی کہانی بھی سنتے چلیں کہ بڑے بڑے شہروں کی 5 اسٹار ہوٹلوں میں دہلی سے لے کر کشمیر تک، ممبئی، ہریانہ سے لڑکیاں کس طرح سپلائی کی جاتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو لے جا کر وقت سے پہلے نشو و نما کے لیے انہیں ہارمونز کے انجیکشن دیے جاتے ہیں اور پھر ان کے بالغ ہونے پر ان کا بزنس کیا جاتا ہے۔ ڈومیسٹک وائلنس۔ گھریلو تشدد کا بھی قصہ کچھ مختصر نہیں بلکہ بہت ہی دلدوز کہانی ہے، جہاں گھر گھر کی کہانی ہی کچھ ایسی ہے کہ عورت صدیوں سے اس کا شکار ہو کر رہ گئی ہے۔
سماجی ناانصافی کے ساتھ گھٹ گھٹ کر رہنا، ناانصافی کے ساتھ اپنی زندگی کی بہترین جوانی کے سالوں کو قربان کر دینا، لوگوں کے تانے تشنے، کبھی جہیز نہ لانے پر، کبھی اولاد نرینہ نہ ہونے پر عورت کو تانا تشنا سننا پڑتا ہے، کبھی بے اولاد ہونے کی صورت میں گھر سے نکال دیا جاتا ہے، شوہر دوسری شادی کر کے اس کے اوپر ظلم کرتا ہے، صدیوں سے سماجی نابرابری کی شکار عورت یہ سب جھیلتی رہی ہے۔ ابھی حال میں ایک شخص نے صرف اس وجہ سے اپنی بیوی کے ہاتھ کے دونوں پنجوں کو کاٹ دیا کہ اس نے نیٹ کا امتحان کامیاب کر کے اپنے آپ کو نوکری کے قابل بنایا تھا۔ گور میں عورت کی پسلی میں راڈ ڈال دی۔ اسی طرح آئے دن شراب پی کر عورتوں کی پٹائی کرنا، حمل ضائع کرانا، پڑھائی کے لیے لڑکیوں کو باہر نہ جانے دینا، کہیں پر ماں باپ سیفٹی کے ڈر سے اس تعلیم سے محروم کر دیتے ہیں اور سینکڑوں بچیاں اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ کر اعلیٰ تعلیم سے محروم رہ جاتی ہیں۔ ان تمام جرائم کو جو سماج میں تیزی سے پھیل رہے ہیں، ان میں نشانہ عورت کو ہی بننا پڑتا ہے، خواہ چلتی گاڑیوں میں آنکھوں کے ذریعے تاڑنا ہو، فکرے کسنا ہو، غلط جگہوں پر چھونا، انہیں ہراساں کرنا ہو، پیچھا کر کے انہیں ٹارگٹ کرنا ہو، یا اور کبھی کسی اور طرح سے مجبور کرنا۔ یہ سب ایسے جرم ہیں جن کی نہ کوئی شکایت درج ہوتی ہے، نہ ان کے لیے کسی پولیس اسٹیشن میں جگہ ہے۔ ہمارے یہاں جرائم پر FIR صرف ثبوت کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور ثبوت نہ ہونے پر شکایت لکھی ہی نہیں جاتی، الٹا شکایت درج کرانے والے کو ہی مجرم قرار دیا جاتا ہے اور اس پر ہی جھوٹی کیس کا الزام عائد کر دیا جاتا ہے۔ اس ڈر سے نہ جانے کتنی عورتیں اپنے خلاف ہونے والے جرائم کو کیفر کردار تک پہنچانے میں ناکام ہیں۔ نربھیا کیس کی سنوائی کے لیے فاسٹ ٹریک عدالت کے قیام کے باوجود نہ جانے کتنی مظلوم خواتین انصاف کے لیے ترس رہی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح سماجی نابرابری اور تفریق کا یہ رجحان ہندوستان میں تیزی سے کس قدر بڑھ رہا ہے، اس پر قدغن لگانے کی ضرورت ہے۔ انسانی حقوق سے محروم خواہ خواتین ہو یا مرد، غریب پسماندہ طبقات ہو یا اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کا معاملہ، سبھی کے لیے سماجی تفریق سے بالاتر ہو کر بات ہونی چاہیے۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔